السلام علیکم ناظرین، آج سپریم کورٹ میں بڑی اہم سماعت ہوئی ہے جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے، اور اس پہ فیصلہ 7:30 بجے آ رہا ہے. لیکن جو اس وقت اپوزیشن جماعتیں تو ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شاید رولنگ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اسٹیپس ہیں وہ سارے اڑ جائیں گے، لیکن اب دیکھنا ہے کہ کیا فیصلہ آتا ہے. ہر کسی کی نظر سپریم کورٹ پر ہے. محمد مالک صاحب سینئر صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، آج سپریم کورٹ میں ہی رہے اور انہوں نے ساری جو پروسیڈنگ ہے اس پہ ان کا جو آنکھوں دیکھا حال ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور ان کا انالیسس بھی لیتے ہیں کہ سبسیکوینٹلی جو آگے جو پولیٹیکل سچویشن بن رہی ہے وہ کس طرف جا سکتی ہے. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم سر، آپ نے آج پوری پروسیڈنگ دیکھی، کیا آپ کو نظر آیا؟ میں 30 سال ہو گئے اس کام میں. جی اور جتنے بھی 30 سالوں میں جتنے بھی اکانک کیسز ہوئے ہیں پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ میں سارے کور کیے ہیں. لیکن آج میں بڑا حیران ہوا ہوں ٹو بی ویری آنیسٹ. جتنی آج میں نے پولیٹیسائزڈ اسٹیٹمنٹس دیکھی چیف جسٹس صاحب کی، میں بڑا کچھ پریشان ہی ہوں، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس دیں. مثلاً جب وہ بات کر رہے تھے ایک موقع پہ، تو اینڈ آئی ہیو دا ہائیسٹ رسپیکٹ بیکاز میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں اینڈ ہی از اے گڈ جج. لیکن انہوں نے ایک موقع پہ کہا، ایڈریس کر رہے تھے، لیڈر آف دی اپوزیشن بھی کھڑے ہوئے تھے، شہباز شریف، باقی پولیٹیشینس بھی. تو انہوں نے کہا دیکھیں آپ لوگوں کی تو اتنی ٹینشنز ہیں، آپ لوگ آپس میں پرائم منسٹر ہاتھ نہیں ملاتے، اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہوئی، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ ایک چھت کے نیچے کیسے اکٹھے رہیں گے، کو ایگزسٹ کریں گے. یہ کورٹس کا کام نہیں ہے کہ کیسے وہ کو ایگزسٹ کریں گے، کون ایک چھت کے نیچے کام کر سکتے. سر نہیں ہے یہ عدالت کا. ان کا ایشو ہے کہ آپ پوائنٹس آف لا پہ بات کریں، کیا پوائنٹ آف لا پہ فیصلہ ہونا چاہیے. اور اگر آپ عدالتیں جس دن ان چیزوں پہ فیصلے بیس کریں گی کہ ان کے فیصلے کا اس عدالت کی چار دیواری کے باہر کیا اثر ہوتا ہے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. مصلحت نہیں ہونی چاہیے، ریزن ہوتا ہے نا. ایسا تو آپ کوئی قتل کی اپیل لگی ہوئی ہے کسی کی اور ملزم کی لگی ہوئی ہے، پھر آپ اس کو سزائے موت بھی نہ دیں، کیونکہ اس کے بھی بعد ریپرکشنز ہیں، اس کے بچے بھی یتیم ہو جائیں گے، اس کی بیوی بھی پتہ نہیں کیا گھر سے کس طرح چلائے گی، کیا نہیں چلائے گی. اس بیسس پہ آپ نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں جی قتل کیا پھانسی لگے گا. ریکنسلیٹری موڈ نظر آ رہا تھا چیف جسٹس کا. یونین کاؤنسل اگر پہلے انہوں نے اسٹن کیا سب کو کہ انہوں نے کوئی گھنٹہ ڈیڑھ پہلے کہہ دیا کہ جی ود آل میں آئی اسپیک، پھر بلکہ رک گئے بات کرنے سے پہلے، پھر انہوں نے تمام بینچ کے ممبران سے اپنے آپ کو کنسلٹ کیا، پھر کہا کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ رولنگ غلط ہے. اب ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا. اب قانون میں نیکسٹ اسٹیپ بڑا سیدھا ہے. اگر آپ کی رولنگ غلط ہے تو اس کے بعد جتنے سبسیکوئنٹ ایکشنز ہیں آٹومیٹکلی غلط ہو جاتے ہیں. پھر آپ بات کر رہے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جی الٹیمیٹ سوورن عوام ہیں، تو عوام کے پاس بات ہونی چاہیے. تو جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ اسی سوورن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا، انہی کے نمائندے ہیں، کوئی غیر تو نہیں ہے. بالکل ایسا. یہ اب آپ کا کام تو نہیں ہے کہ آپ ایک، اگر آپ نظر آ رہا ہے اور سب کو نظر آ رہا تھا کہ ایک رولنگ اس لیے کی گئی کہ ایک طرف نو کانفیڈنس موشن تھا، جو اپوزیشن نے نمبرز دکھا دیے ہوئے تھے اپنے، اور آپ کو پتا تھا کہ ڈیفینیٹلی اب وہ کیری ہو جائے گا، تو اس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ نے ایک یہ رولنگ کروائی. اب آپ اس رولنگ کو تو کہہ رہے ہیں غلط ہے، لیکن اس تمام چیز کی جو انٹینٹ تھی اس کو اب لیجٹمائز کر رہے ہیں، آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. رولنگ کی بنیاد پہ جو عمارت آپ نے کھڑی کی پوری، جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں عمارت کھڑی رہنے دیں، بنیاد تو غلط ہے، عمارت کھڑی رہنے دیں. اور اس پہ بار بار بات ہو رہی تھی اس کی، جو جنیجو صاحب کی اسمبلی ڈسمس ہوئی تھی، تو اس پہ جب اپیل ہوئی تھی تو اس پہ عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ وہ غلط فیصلہ تھا ضیاء الحق کا ڈیزالو کرنا، لیکن وہ اب الیکشن آ گئے. لیکن آج انہوں نے مخدوم علی خان نے بڑی خوبصورت اس پہ بات کی. انہوں نے کہا جی وہ یہاں پہ اپلائی نہیں کرتا. وہ جب ہوا اس میں چار انہوں نے چیزیں مختلف بتائیں. انہوں نے کہا ایک تو وہ مئی میں ڈیزالو ہوئی، اگست میں ضیاء الحق کا طیارہ پھٹا، مارے گئے. تو اس نے کہا کہ تب تک ان 3.5 مہینوں میں کسی نے چیلنج ہی نہیں کی تھی. پھر جب وہ چیلنج ہوئی بعد میں ضیاء الحق کی وفات کے بعد، تو اس وقت الیکشنز وغیرہ اناؤنس ہو گئے ہوئے تھے، اور الیکشن میں کوئی 1 مہینہ 10 دن کے کتنے رہ گئے ہوئے تھے. اور دوسرا وہ جو اسمبلیز ڈیزالو ہوئی تھیں وہ نان پارٹی بیسز والی اسمبلیز تھیں. تو کورٹ نے کہا کہ ڈیموکریٹک پروسیس میں بہتر ہے کہ پارٹیز ہوں، پولیٹیکل پارٹیز آئیں، تو اس اسمبلی کو ریوائیو کرنے کے بجائے، اور الیکشن ہونے والے ہیں، بلکہ پارٹی پولز کرا دیں تاکہ ڈیموکریسی صحیح طریقے سے. تو اس کے کچھ حالات ڈفرینٹ تھے. لیکن بعد انہوں نے ایک اور ججمنٹ کوٹ کی کہ جسٹس نسیم حسن شاہ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ جب وہ نواز شریف والا فیصلہ تھا کہ ہائنڈ سائڈ میں اب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تب بھی نا اپہولڈ کرنا چاہیے تھا پرنسپل آف لا، ہمیں اسی کو ریوائیو کرنا چاہیے تھا. دیکھیں
یہ جو نیشنل انٹرسٹ لفظ ہے نا یہ بڑا خوفناک لفظ بن ایسے ہی گیا. وہ کسی نیشنل انٹرسٹ کے نام پہ اس وقت ماشاء اللہ لگے, ایسے ہی ہے. نیشنل انٹرسٹ کے نام پہ یہاں پہ بیوروکریٹس نے اپنے لیے پریولیجز لے کوئی لیا, limit ہی نہیں ہے اس کوئی کی. لبرٹی نہیں ہے. ایسے ہی. آج کورٹ کہہ رہی ہے ہم نیشنل انٹرسٹ پہ فیصلہ کریں گے. میرا خیال ہے یہ روایت اب رکنی چاہیے. جو مرضی ہمیں نہیں فرق پڑتا آپ الیکشن کروائیں نہیں کروائیں کس طرح ہوگا, گورنمنٹ یا اپوزیشن یہ میاں ارشاد صاحبان آئیں گے کہ عمران خان واپس آئیں گے, وی ڈونٹ کیئر, لیکن قانون پوائنٹس آف لا پہ ہونا چاہیے. بالکل. میں تو آج ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے تو کافی میں پریشان ہوں کہ یہ کب تک یہ نیشنل انٹرسٹ کبھی کوئی جج ڈسکرائب کرے گا, کبھی کوئی پولیٹیشین کرے گا, کبھی کوئی جرنیل کرے گا. آئی تھنک ججز کا کام ہے کہ وہ پوائنٹس آف لا کے لیے کھڑے ہوں جو قانون پہ ہے, اینڈ لیٹ دا ہیونس فال. اس فیصلے کے بعد اس چار دیواری کے بعد اس کمرے کے بعد جو مرضی ہوتا ہو, اگر باہر کی کنسیڈریشن سے فیصلے ہوں گے تو پھر تو نتیجہ بڑا خوفناک. ویسے جس طرح سے بلایا گیا مالک صاحب, شہباز صاحب کو, بلال بھٹو زدائی, باقی لوگوں کو بلایا گیا روسٹرم پر, اس سے لگ یہ رہا تھا کہ شاید ان کے فیور میں کوئی چیز نہیں جا رہی, ذرا ان کو تسلی دلاسا دے دیا گیا روسٹرم پہ بلا کر. دیکھیں یہ تو اب آپ انہوں نے پھر انہوں نے اپوزیشن کے ایک لائر نے ایک دم پرابلم یہ آج کل اتنی پولرائزیشن ہوئی ہوئی ہے, اگر ہم اس فیصلے کو یا اس رویے کو کرٹیسائز کریں گے تو سارے کہیں گے وہ پتہ نہیں جی ہے لفافے ہیں ادھر مل گئے ہیں, یہ ان کے ساتھ ہیں, یہ پی ٹی آئی کے خلاف فیکٹس کی بات کریں. پرابلم کیا ہے دیکھیں, انہوں نے ایک بات بڑی پرٹیننٹ پوائنٹ آؤٹ کی مخدوم خان نے جب وہ آرگیو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جی اگر آج ہم انہوں نے اور رضا ربانی, میں دونوں کے آرگومنٹ مکس کر کے بتاتا ہوں. مخدوم علی خان نے یہ کہا کہ جی اگر آج اسی طور پہ آپ الیکشنز کروانے کا کہتے ہیں تو اس وقت 3 گورنمنٹس پی ٹی آئی والوں کے پاس ہیں, پنجاب کی, جی بی کی, کے پی کی, تو اور وہ پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ چل رہی ہیں. 18 امینڈمنٹ کے بعد انہوں نے ساتھ ڈیزالو نہیں ہونا, تو وہ وہاں کی ایڈمنسٹریٹو مشینری کو ہمارے خلاف کریں گے. اور سینٹر میں کیوں آپ ان کو ریلیف دے رہے ہیں, کون سی انسٹیبلٹی ہے جو ہم ایک کولیشن جائے گی, دوسری کولیشن ہم آ جائیں گے, ہم چلائیں گے. آپ یہ کیوں تاثر دینا چاہتے ہیں کہ آپ ایک کولیشن بہتر ہے دوسری کولیشن سے؟ بڑا پرٹیننٹ پوائنٹ تھا. پھر رضا ربانی آئے. رضا ربانی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارا پہلے دن سے جھگڑا تھا کہ 2018 میں جو الیکٹورل ریفارمز الیکشن رولز بنے تھے وہ ڈسکرمنیٹری تھے, ان کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا اسٹیبلشمنٹ نے, سب کچھ نے, ہم نے وہ چینج کرنے ہیں. پھر اس کے بعد فردر الیکٹورل لاز میں امینڈمنٹ کی پی ٹی آئی گورنمنٹ میں, ہماری ایکسکلوژن سے ہماری کوئی رائے نہیں لی گئی, ہمارے خلاف کی گئی. انہوں نے کہا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ انہی لاز کے تحت, انہی رولز کے تحت جو پہلے بھی غلط تھے اس میں فردر امینڈمنٹس ہوئی, ہم الیکشن لڑے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو ہمیشہ کہتے تھے جلدی الیکشن, تو آپ کو اعتراض کیا. تو انہوں نے کہا ہمیں جلدی الیکشن پہ اعتراض نہیں ہے, ہمارا ہے فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں, جلدی بھی ہوں. تو جو اس وقت کارڈز لگے ہوئے ہیں دے آر اسٹیکڈ اگینسٹ اس. لیکن بھائی صاحب وہ تو دیکھیں زیادہ مسئلہ تو اس وقت یہی ہو رہا ہے جو آئی ووٹنگ ہے, جو اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ ہے, اس پہ اپوزیشن کو مسئلہ ہے, چونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ خان صاحب جو کہ زیادہ پاپولر ہیں اوورسیز پاکستانیز میں, تو ہر حلقے میں 5-10-15 ہزار ووٹوں کا فرق پڑے گا. مسئلہ تو اصل میں حقیقت میں تو وہ ہم ان چیزوں میں گھسیں گے نا, پھر یہ بات, یہ اسٹیٹمنٹس آف فیکٹس آ جاتے ہیں, پوائنٹس آف فیکٹ آ جاتے ہیں. اس طرح تو پھر اگر گورنمنٹ نے الزام لگایا ہے, جس طرح پہلے دن جسٹس مندوخیل نے پوچھا تھا, آئی تھنک سو, میرا خیال ہے جسٹس مندوخیل کا تھا, کہ انہوں نے کہا تھا کہ یار, بلکہ سی جے نے بھی کہا تھا کہ ابھی تو آپ نے کہا, خود آپ نے کہا کہ کمیشن بننا چاہیے, پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, اور اگر یہ انویسٹیگیٹ نہیں ہوا تو انہوں نے اس کی بیسس پہ اسپیکر نے کیسے رولنگ دے دی, سارا کچھ ڈیزالو کیسے ہو گیا. فیکٹس تو پھر ابھی بڑے اسٹیبلش ہونے والے ہیں نا, غداری کا الزام بھی اسٹیبلش نہیں ہوا ہوا, باقی بھی نہیں ہوئے ہوئے. اس لیے سپریم کورٹ کو پوائنٹس آف لا پہ بات کرنی چاہیے. بالکل, اگر رولنگ غلط ہے, آپ نے کہہ دیا رولنگ غلط ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 95 ڈائیورٹ ہوا ہے اس وجہ سے, معمولی الزام نہیں ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب شک 5 کو, آرٹیکل 5 کو غلط اپلائی کرتے ہیں, اور ایک بہت سخت کلاس جو ہے آرٹیکل 95 جو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے سے تعلق رکھتی ہے, اس کو آپ بے اثر کر کے آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. معمولی بات ہے, آپ اس کو کہہ رہے ہیں غلط ہوا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو کنڈون کر رہے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیسک ٹینٹس آف لا کے اگینسٹ ہے. مالک صاحب اب جو ٹرکی سچویشن بڑی یہ بن رہی ہے کہ اگر سپریم کورٹ آج کہہ دیتی ہے کہ الیکشن کروائیں, ادھر سے الیکشن کمیشن کا یہ لیٹر آ گیا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ ہم نہیں کروا سکتے الیکشن 90 دن کے اندر, جو کہ ایک آئینی ذمہ داری بنتی ہے اگر یہ سسٹم آگے الیکشن کی طرف جاتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اکتوبر تک ہمیں ماحول ٹائم چاہیے ہم بہتر الیکشن کرانے کے لیے, اور بہت ہی اگر جلدی ہم کریں تو 4 مہینے کم از کم ہمیں. پھر ہو سکتا ہے آپ کی انٹرم گورنمنٹ جو سی ہے وہ
ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ میں بڑی ہو کے ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ جو کافی عرصے سے ہم سنتے آ رہے تھے. ہر چیز بڑی ہوتی ہے نا, جی کئی چیز ہوتی ہے, کوئی بڑا ہو کے بڑا وکیل بنتا ہے, کوئی بڑا ہو کے بڑا ڈکٹیٹر بنتا ہے, تو کئی بار چھوٹی سی حکومت انٹرم بڑی ہو کے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ نہیں بن سکتی. وہ جو ایک ہم سن رہے تھے نیشنل گورنمنٹ کی بات کر رہے تھے لوگ, لمبی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کے بارے میں بات ہو رہی تھی. دیکھیں آپ جب بھی قانون کے ساتھ کھلواڑ کریں گے اس سے کوئی نہ کوئی کانسیکوینسز ہوں گے. ہر چیز سمپل رہنی چاہیے تھی. کانسٹیٹیوشنلی آپ نے ایک ایشو اٹھایا, آپ نے کہا کہ جی ہم نے امن عامہ کے لیے سو موٹو لیا. اول تو سو موٹو سے بجائے کورٹ کے پاس پٹیشنز بھی گئی تھیں, بالکل اعتراضات لگائے. پٹیشنز کیوں کورٹ نے ہٹائیں؟ اس لیے کہ پٹیشن میں آپ کو ڈائریکٹوریل جواب دینا پڑتا ہے, آئدر اور کرنا پڑتا ہے, پریئر دے کے کرنا پڑتا ہے. اس کے اندر آج انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہم نے اٹھایا تھا یہ مسئلہ نیشنل انٹرسٹ میں, امن و عوام کے لیے. اب انہوں نے آدھی چیز کر کے باقی عوام کے کھاتے میں لگتا ہے ڈال دینی ہے. بالکل. اب ہم کانڈکٹ آف ججز نہیں کر سکتے ڈسکس قانونی طور پہ, انتظار کر لیں آپ, ڈسیجن آ جائے تو پھر ہم ڈسیجن کو کریں گے. لیکن آج جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے, میں نے 30 سالوں میں اتنی زیادہ پولیٹیکل اسیسمنٹس یا اسٹیٹمنٹس بینچ سے نہیں آتے دیکھی کسی بھی چیف جسٹس سے. میں آئی واز ٹوٹلی ٹیکن اے بیک. میں آپ کو کوٹ سناؤں اگر اینڈ کے میرے پاس صفحے بھرے ہوئے کہ آپ لگتا نہیں ہے کہ کوئی چیف جسٹس صاحب بول رہے ہیں کسی کورٹ کے, کہ وہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا بتاتا ہوں جو انہوں نے ایک دو باتیں کی جہاں انہوں نے اسی پہ بڑا کہا کہ جی بڑا ہمیں ممکنات کی بات ہمیں بڑا دکھ ہے اور یہ ہے عوام کی بات ہے, دیکھیں ڈالر اتنا چلا گیا ہے, بہت زیادہ انسٹیبلٹی ہے اور عوام کی بات ہے اور آپ دونوں آپس میں بات نہیں کرتے, اور 150 کی اگر ان کی اپوزیشن ہوگی تو کیسے چلے گی. یار یہ کورٹ کا مسئلہ نہیں ہے. پہلے کیا عمران خان کے خلاف 150 کی اپوزیشن نہیں تھی؟ تو پھر آپ ایک کولیشن کو کیوں سمجھتے ہیں کہ دوسری اگر 3.5 چل گئی ہے تو دوسری 3.5 مہینے بھی نہیں چلے گی؟ دس از ناٹ فار دا کورٹ ٹو ڈیسائڈ. آپ پوائنٹ آف لا پہ کریں آپ کہ جی یہ غلط ہوا ہے, یہ جس نے غلط کیا یہ اس کی سزا ہے یا یہ اس کی ریکمنڈیشنز ہیں, اور آپ نکل جائیں مسئلے میں سے, اپنا کام کریں. آپ پولیٹیکل یعنی کہ خان صاحب کے لیے تو فی الحال صورتحال فیوریبل لگ رہی ہے. بالکل ہے. میں اگر آج پی ٹی آئی کا بندہ ہوں میں تو آج جشن مناؤں, کیونکہ ایگزیکٹلی مجھے وہ ملا جو میں چاہتا تھا. میں نے کانسٹیٹیوشن سبورٹ کر دیا تھرو دا ڈپٹی اسپیکر, میں نے اپنی آؤسٹر بچا لی, میں نے ڈیزالو کر دی اپنی مرضی سے. 3 صوبوں میں میری گورنمنٹ ہے, کورٹ کہتی ہے الیکشن لڑ لیں, وہ صوبائی حکومتیں مجھے ڈیزالو کرنے کی کوئی مجبوری نہیں ہے. اچھا چلیں اگر پنجاب میں فار ایگزامپل ایک ڈرامہ چل رہا ہے, وہاں پہ جیت جاتی ہے پی ایم ایل این, تو پھر وہ پنجاب میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہوں گے, پی ایم ایل والے کہ پنجاب میں گند ماریں, اور کیوں نہیں ماریں گے, ضرور ماریں گے, ٹھیک ہے نا. تو اب ہوگا کیا, سندھ میں زرداری صاحب گند ماریں گے, پنجاب میں پی ایم ایل این والے اگر گورنمنٹ مل گئی یہ گند ماریں گے, کے پی میں وہ گند ماریں گے, جی بی کے اندر کوئی مکس گند پڑے گا, تو کتنے گئے فیئر اینڈ فری الیکشنز؟ تو کورٹ نے اچیو کیا سپریم کورٹ نے کیا اچیو کیا؟ دے ہیو ایڈڈ ٹو دا مزری نا. ایسا ہی ہے, ہر ایک کو آپ ایک صوبہ پکڑا دیں گے, اور ابھی بھی پتہ نہیں پنجاب میں کیا ہوتا ہے. لیکن امیجن کریں اگر یہ مل جائے, آپ کا کیا خیال ہے یہ فرشتے ہیں سارے پی ایم ایل این والے؟ کبھی نہیں ہونے دیں گے, یہ کسرے نہیں اتاریں گے. ایسا ہی ہے. تو پھر فری اینڈ فیئر الیکشنز کہاں گے؟ تو کیا سپریم کورٹ یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز بنا رہی ہے کہ ہر ایک کو ایک صوبہ پکڑا رہی ہے کہ وہ کھیلیں جا کے؟ ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ ہاؤ از اٹ دس ان نیشنل انٹرسٹ؟ اگر یہ ہوتا ہے, ابھی ہم اسمپشن سے بات کر رہے ہیں. بالکل, لیٹس سی اینڈ ویٹ فار 7:30 جس پہ اہم فیصلہ آنا ہے. تھینک یو سو مچ مالک صاحب, آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا. ناظرین فی الوقت اتنا ہی. آپ سے جب یہ فیصلہ آ جاتا ہے پھر دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں گے, دوبارہ آپ سے ہم بات کریں گے اور فیصلے کی جزیات پہ مزید بات کریں گے.